السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے کوسچن آنسر جو سیشن ہے اس کا 40واں ایپیسوڈ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں معذرت عرض ہے، طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے آپ حضرات کے جوابات نہیں دے سکا، آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ حدیث سے ثابت ہیں؟ دیکھیں، نماز عشاء کی تو 9 رکعتیں ضروری ہیں، جس میں 4 فرض جو آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 سنتیں جو آپ 4 فرض کے بعد پڑھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعت سنت پڑھنے کی، اور اس کے بعد 3 رکعت بھی تو بہرحال وہ واجب ہے، تو اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب اور عشاء کی جو رکعتیں کل ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ 17 ہے، تو 17 رکعتیں کس حدیث سے ثابت ہیں؟ تو دھیان رہے کہ کسی ایک حدیث سے تمام رکعتوں کا ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے، کسی ایک حدیث سے تمام نماز کا ثابت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ تکبیر تحریمہ سے سلام تک کی نماز کو ایک حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ منتخب احادیث کو جمع کر کے نماز کے طریقے، نماز کے اوقات اور نماز کی رکعتوں کو شمار کیا گیا ہے۔ تو 4 رکعت فرض سے پہلے کی روایات بھی ہیں، صحابہ کرام کے پڑھنے کا یہ معمول تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عشاء سے فرض سے پہلے 4 رکعت مستحب سمجھتے تھے نماز پڑھنا۔ تو 4 رکعت نماز بھی ہے، مستحب کے درجے میں ہے، سنت غیر مؤکدہ یا مستحب، تو پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو چھوڑ دیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اور جو اضافی رکعتیں ہیں، جیسے 2 رکعت غیر مؤکدہ ہے، نفلیں ہیں 4 رکعت اس کے اندر، تو اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ 9 رکعت تو برحال پڑھنی پڑے گی آپ کو، جو 4 فرض ہیں اور 2 سنت ہے اور 3 وتر ہیں، اس کو تو پڑھنا لازمی آپ کے لیے ہے۔ تو 2 سنت مؤکدہ ہے، اس کو بھی جان بوجھ کر کے اگر بلا عذر چھوڑیں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، قابل ملامت ہے، اور وتر چھوڑنے کا تو گناہ ہے، اور فرض تو چھوڑنے کا بہرحال نماز کا گناہ ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو ان سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ باقی 17 رکعتیں پڑھنے کی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو 9 پڑھ لیں۔ ہر چیز کے لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو بھیا جہاں پر 9 ثابت ہے وہیں سے 17 بھی ثابت ہیں، لیکن 9 والی جو روایات وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، 9 والا معاملہ وہ لازمی ہے، اور جو 17 والا معاملہ ہے وہ روایات بھی کمزور ہے اور نفل کے درجے میں ہے، یعنی پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا ایک ثواب ہے، سنت ہو یا نفل ہو اس کا ثواب ہے۔ تو بہرحال پڑھنا چاہیے، کسی کو نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، تنقید کرنے سے تو بہتر ہے۔ باقی کسی علماء نے کسی بھی عالم نے ان 17 کو لازمی نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ 9 رکعتیں ضروری ہیں، جس میں سے 2 سنت مؤکدہ ہے، عذر پر وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بلا عذر چھوڑنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو کسی عالم نے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 17 رکعت فرض کر دی ہے، تو کسی بھی عالم کا لفظ فرض یا لفظ لازمی آپ ہم کو دکھا دیں، تو لازمی نہیں ہے، بہتر ہے کہ 17 پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ایک چیز صحابہ کے عمل سے ثابت ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس دین کا حصہ ہے۔ تو صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن احادیث جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو لازمی یا سنت مؤکدہ کم سے کم نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب کے درجے میں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامک بک کا PDF ہو تو شیئر کیجئے، جس میں مسئلے مسائل سے لے کر کوئی بھی نالج مل جائے۔ بھائی یہ سوال بھیجنے اور بلانے والے تو ان باکس میں کیا کریں، پبلک پر تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ باقی آپ ان باکس میں مجھے میسج کریں گے تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آپ کو۔ اسلام 1 ایک ایپ آتا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ کو قرآن، حدیث، مسئلے مسائل اور تاریخ سب کچھ مل جائے گی۔ سوال کہتے ہیں السلام علیکم، بینک میں آئے ہوئے بیاج کے پیسوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر کسی کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ جاوید ناظم شیخ، کرلا پور، ممبئی۔ سوال کرنے کا طریقہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے،
سوال بھی ہے، نام بھی ہے اور ایڈریس بھی ہے. بہرحال اچھا لگا مجھے. بینک میں آئے ہوئے پیسوں کا کیا کریں؟ جو بیاج کے پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود لینا، سود دینا اور سود پر گواہ بننا یا سود لکھنا، سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب حرام ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے یہ. تو آگے تو اور بھی سخت الفاظ ہیں، لیکن کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ زنا سے بدتر گناہ ہے یہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے. تو سود ہر اس اضافی رقم کو کہتے ہیں جو بلا محنت کے آپ کو رقم پر ملتی ہے. تو بینک میں جو پیسہ اضافی ملتی ہے وہ سود، انٹرسٹ ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اس کا پھینک بھی نہیں سکتے، گورنمنٹ کو واپس بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور مستحق کو دے دیں، ثواب کی نیت لیکن اس میں نہ کریں. بغیر ثواب کی نیت کے وہ پیسے کسی کو دیے جا سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. آپ نہیں یوز کر سکتے، نہ مسجد میں دے سکتے ہیں، نہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، نہ اور کسی دینی کام میں دے سکتے ہیں. کسی مستحق کو، جو مستحق ہو، غریب لاچار ہو، اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس میں ثواب کی نیت نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں ہے. سید اویس علی صاحب سنبھل سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، جس شخص نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کری وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں اس کا حوالہ جاننا چاہتا ہوں. بے شک نماز جان بوجھ کر قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرا یہ سوال میرے علم میں اضافے کے لیے. بہت اچھی بات کی، ماشاءاللہ. بھائی حضرت اویس صاحب، دراصل بات یہ کہ یہ حدیث فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑے گا اس کو ایک حقب کی مقدار جہنم میں جلنا پڑے گا. تو ایک حقب کی جو مقدار بہت ساری تفسیری کتابوں سے، احادیث سے اور آثار صحابہ سے جمع کر کے جو ایک حقب کی مقدار نکالی ہے شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ 2,88,00,000 برس بنتی ہے. تو اس میں اس کو 2,88,00,000 برس کا لفظ جہنم اس میں حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں حقب کا لفظ ہے. تو حقب کی جو مقدار بنتی ہے سب کو جمع کرنے کے بعد، جوڑ گاٹ کرنے کے بعد، وہ 2,88,00,000 بنتی ہے. تو اس کو انہوں نے لکھ دیا. باقی یہ حدیث کہاں سے ثابت ہے اس بارے میں ہمارے پاس کوئی معتبر دلیل نہیں ہے. خود شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے متن میں، جو حدیث کا متن ہے، اس کو لکھتے ہیں لم اجدہ فی کتب الحدیث الا فی مجالس ابرار. میں نے جو یہ حدیث نقل کی ہے، میں نے اس کو حدیث کی کسی بڑی کتاب میں تو نہیں دیکھا. البتہ شاہ عبد العزیز کی ایک کتاب ہے مجالس ابرار، اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. تو بہرحال یہ حدیث بہت زیادہ معتبر نہیں معلوم ہوتی ہے. تو انہوں نے ڈرانے کے لیے کہ بندہ نمازی بن جائے تو اس حدیث کو نقل کر دیا ہے. صحیح بھی ہو سکتی ہے، صحیح نہیں بھی ہو سکتی. بہرحال ہمارے علم میں یہ روایت نہیں ہے کہ کسی بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہو. ہمارے علم میں یہ بات نہیں. اور میں بالکل اوپنلی بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بہت تلاش بھی کیا ہے، لیکن مجھے یہ حدیث کسی بھی معتبر حدیث کی کتب میں نہیں ملی. اگر کسی بھائی کے علم میں ہے تو وہ مجھے اطلاع کر دے، میں اس کا بہت شکر گزار رہوں گا کہ یہ جو حدیث حضرت شیخ نے نقل کی ہے یا شاہ عبد العزیز نے نقل کی ہے، یہ کتب احادیث کی کون سی کتاب سے مروی ہے اور اس کا حکم کیا ہے. تو بہت بہت شکریہ اس کا ہوگا. بہرحال نماز چھوڑنا آپ نے خود کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تو 2 کروڑ کی بات آپ چھوڑ دیجیے. حدیث میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حدیث میں اندر آتا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور کفر کی سزا تو دائمی جہنم ہے. تو اس سے بڑی حدیث تو وہ ہے. تو اگر اعتراض اس حدیث پر ہے تو اس پر تو نہیں ہو سکتا نا. تو بہت بڑا گناہ ہے. تو کفر کی تعبیرات علماء نے کی ہے کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ تشبہ بالکفر ہے، اور اسی طریقے سے کافروں جیسا عمل ہے، یا کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یا اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے. بہت ساری تعویلات پیش کی ہے. تو بہرحال نماز چھوڑنا گناہ ہے، رے کو بچنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز چھوڑنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سوال. السلام علیکم، فیض فرام راجکوٹ پوچھتے ہیں حضرت 786 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کئی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. دیکھیں بھائی، 786 اعداد میں سے ہے. تو اعداد ایک مستقل لینگویج آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہندی ہوتی ہے، انگلش ہوتی ہے، عربی ہوتی ہے، اسی طرح ایک اعداد کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، لکھنے والی لینگویج. تو اس میں بسم اللہ کی جو اعداد بنتے ہیں، تعداد بنتی ہے گنتی کے اعتبار سے،
وہ 786 بنتی ہے۔ جیسے میرا نام ہے معراج، تو میرے نام کو اگر اعداد میں کنورٹ کیا جائے گا تو وہ 313 بنتے ہیں۔ تو اسی طرح بسم اللہ کے بھی عدد ہے۔ تو بہرحال یہ نمبر بہرحال اگر ہے تو ایک سمجھ لو جیسے بسم اللہ ہندی میں لکھا ہو تو وہ قیمتی ہوتا ہے، اسی طرح اگر 786 اگر اعداد میں لکھا ہو تو وہ بھی وہ قیمتی ہوتا ہے۔ بہرحال باقی اس پہ بسم اللہ والے احکامات لاگو نہیں ہوتے کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی احترام بھی کرنی پڑے گی، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے مسئلہ اصل۔ سوال کرتے ہیں کہ میں ابھی تک ٹھیک سے قرآن نہیں پڑھ پاتا۔ یہ میرے خیال سے عدنان ظہیر جو چچا ہمارے جنہوں نے کل میسج کیا تھا جواب کے لیے پرسوں، ان کا ہے۔ تو بہرحال میں اس کا جواب یہیں دے دیتا ہوں۔ سوال کرتے ہیں کہ میں قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا، ایک حافظ جی سے پڑھ رہا ہوں، اصل میں میرے برین ٹیومر تھا، اس کا آپریشن 2003 میں ہوا تھا، اللہ کے کرم سے زندہ بچ گیا۔ اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اب تک لفظ ٹھیک سے ادا نہیں ہو پاتے، جس کی دوا تا حیات کھانی پڑے گی، اس دوا سے بے حد سستی رہتی ہے، نماز میں بھول جاتا ہوں کتنی رکعت پڑھی۔ ابھی کل ہی عصر میں جماعت کھڑی ہو گئی تو ایک صاحب نے مجھے بیدار کیا، یہ دوا کی وجہ سے اگر نمازوں میں اونگ آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور دوسری بات یہ کہ نماز میں آپ کو نیند آتی ہے یا سستی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ پہلی بات تو نماز با جماعت ادا کیا کریں، تاکہ اگر تعداد بھولیں تو اس میں امام صاحب کی وجہ سے آپ کا معاملہ بھی چھپ جائے، تو نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال آپ کا اور ہے، اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر دونوں کے سوال کے جواب ساتھ دیتا ہوں۔ جواب ضرور دیں، میں اپنی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں، سنائی بھی کم پڑتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے اور صحت دے۔ اصل میں بہت میجر آپریشن تھا، پورے 14 گھنٹے چلا تھا، اسی آپریشن کے دوران بائیں پیر کی نس پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے آج تک چلنے میں درد ہوتا ہے، نماز کو اسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہوں، معاف کرے کچھ زیادہ ہی آپ کو پریشان کیا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ہم تو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، ہمارا تو کام ہی، ہم کو تو اسی لیے پڑھایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے مسئلے بتاؤ۔ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ بیماری میں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے اعذار کو قبول فرماتا ہے۔ مثلا بیماری میں اگر کوئی شخص بار بار پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ تم ایک بار وضو کر کے نماز شروع کر دو، فرض نفل ایک وضو سے پڑھ لو، ایک وقت کی نماز، اس دوران قطرے آتے ہیں تو وہ معاف ہیں۔ کسی کو رہا خارج ہوتی ہے، پیٹ سے گیس نکلتی ہے، مسلسل رکتی نہیں ہے کہ وہ نماز کے برابر بھی دوران بھی روک سکے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جو ہے وضو کرے اور ایک وقت کی نماز فرض اور مستحبات جتنے بھی، مطلب عشاء کی 17 رکعتیں ہیں تو 17 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کے درمیان ریح خارج ہوتی ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ تو شریعت تو بہت آسان ہے اور معذور کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ باجماعت نماز ادا کریں امام کے پیچھے۔ اور جو نیند کا جو مسئلہ اور حفظ قرآن کی بات آپ نے جو کی ہے، وہ قرآن پڑھنے کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے سیکھتے اٹکتا رہتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اس کے درمیان مشقت برداشت کرنے کا۔ تو قرآن تو آپ سیکھتے رہے، اگرچہ آپ ٹوٹ پھوٹ کر کے پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھولنے کی جو بیماری ہے، یہ تو ایک آپ کے اندر بیماری ہے قدرت کی طرف سے، اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں نیند آ جاتی ہے، تو نیند اگر آ جاتی ہے، رکعتوں کو بھول جاتے ہیں، تو آپ نماز جو ہے دوبارہ پڑھ لیں یا مختصر نماز پڑھا کریں، بہت شارٹ میں نماز پڑھا کریں، کم سے کم فرض نماز تو بہت شارٹ میں نماز پڑھا کریں کہ جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کوئی صورت ملا لی، رکوع سجدہ، اسی طریقے سے نماز ادا کر لیں۔ باقی نماز میں جب کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو ٹیک لگا کر کے نماز نہ پڑھیں، ٹیک لگا کر کے اگر اونگ آئے گی تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ تو جو نیند آنے کی جو مقدار ہے آپ کی، وہ کیا ہے کہ آپ ٹیک لگا کر کے، جیسے چیئر پہ میں بیٹھا ہوں، میں نے ٹیک لگا رکھی ہے اور بالکل اپنے اعضاء کو لوز کر دیا ہے، یعنی اتنا لوز کر دیا ہے کہ اگر پیٹ سے رہا وغیرہ خارج ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا سوتے میں۔ تو اس طرح اگر سونے کی مقدار ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی اگر بیٹھے بیٹھے سو گئے، قیام میں سو گئے، سجدے میں سو گئے، یا اسی طریقے سے ایسی حیت میں سوئے کہ بدن کے جو پارٹس ہیں وہ لوز نہیں ہوئے، ڈھیلے نہیں ہوئے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال یہ آپ کے لیے مسائل عذر کی بنا پر آپ کے لیے گنجائش ہے، تو آپ نماز پڑھتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں کسی حال میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مشقت برداشت کرنے پر آپ کو انشاءاللہ العزیز دوہرا بھی اجر ملے گا۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔
مخالف ماحول میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے حسد، کینہ، بغض سے اپنے آپ کو بچائیں، نفرتوں سے بچائیں، جھوٹ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طریقے سے دلوں میں عداوتیں رکھنے سے بچائیں، دل کو صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میں پرسوں میں نے قرآن کی آیت لکھی تھی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے نافرمانی کی ہوگی وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ نافرمانی کی بنا پر، لیکن جو ہے جو پاک دل اللہ کے سامنے لے کر کے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی پاکیزہ دل جس کے اندر کوئی نفرت نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، بغض عداوت نہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔